بلوچستان میں کالعدم دہشت گرد تنظیموں نے حالیہ برسوں کے دوران اپنی کارروائیوں میں معصوم خواتین حتیٰ کہ کم عمر لڑکیوں کو بطور خودکش حملہ آور استعمال کرنا شروع کر دیا ہے۔ رواں ہفتے ایک کم سی لڑکی جو بلوچستان کے علاقے وندر سے کراچی کی جانب بس میں سفر کر رہی تھی، دہشت گرد تنظیم BLA کے کارندوں کے پاس پہنچنے والی تھی، جہاں اسے ممکنہ خودکش حملے کی تیاری کے لیے استعمال کیا جانا تھا۔ تاہم کراچی پولیس کی بر وقت کارروائی کے باعث قانون نافذ کرنے والے اداروں نے اس بچی کو تحویل میں لے لیا۔ تفتیش کے دوران یہ انکشاف ہوا کہ BLA نے سوشل میڈیا کے ذریعے اس کم سن لڑکی کی ذہن سازی کی اور اسے خودکش حملے کے لیے تیار کیا جا رہا تھا۔ بچی نے اپنی ویڈیو بیان میں بتایا کہ BLA کے ایک کارندے نے اسے پہلے انسٹاگرام اور بعد ازاں واٹس ایپ گروپس میں شامل کیا، جہاں اسے شعری بلوچ کی ویڈیوز دکھائی گئی۔ مجھے پڑھنا اچھا لگتا تھا، سوچتی تھی کہ میں ایک دن ٹیچر بنوں گی۔ انسٹاگرام پر ایک شخص سے بات ہونے لگی، وہ بھی محرم بلوچ اور بشیر زیب کے بہت باتیں کرتا تھا۔ یہ اس نے واٹس ایپ پر ایک گروپ میں ایڈ کر دیا جو BLA کے ناموں کو دکھایا جاتا تھا اور عورتوں کو خودکش حملوں کے لیے ہیرو بنا کر پیش کیا جاتا تھا، جو شعری بلوچ، محرم بلوچ، سمیہ بلوچ اور وطن کی قربانیاں۔ شعری بلوچ کو بھی BLA نے 2022 میں کراچی میں ایک خودکش حملے کے لیے استعمال کیا تھا۔ بچی کے مطابق ایک پڑھی لکھی خاتون جس کے بچے بھی تھے کے بارے میں تجسس نے اسے مزید مواد دیکھنے پر مجبور کیا۔ آہستہ آہستہ وہ ویڈیوز، گانے اور مواد دیکھتی رہی جن میں تشدد کو قربانی اور خواتین کو ہیروز بنا کر پیش کیا جاتا تھا۔ محرم بلوچ اور بشیر زیب کو بطور ہیرو دکھایا جاتا رہا، جبکہ خودکش بمبار شعری بلوچ اور سمیہ کلندرانی کی مثالیں اس کمسن بچی کو دی جاتی رہی۔ یہ کہانی صرف اس کمسن بچی یا شعری بلوچ تک محدود نہیں۔ عدیلہ بلوچ، ماہل بلوچ، گنجاتن، سمیہ کلندرانی اور زرینہ رفیع یہ تمام وہ نام ہیں جنہیں دہشت گرد تنظیموں نے ذہن سازی، بلیک میلنگ اور جذباتی استحصال کے ذریعے استعمال کیا۔ بلوچ معاشرہ جہاں قبائلی اقدار کے تحت خواتین کو عزت اور تحفظ حاصل رہا ہے، وہاں ان دہشت گرد گروہوں نے بلوچ خواتین کی عصمت زری کی، وہی گروہ جو خود کو بلوچ خواتین کے حقوق کا علمبردار ظاہر کرتے ہیں۔ لیکن ایک اہم سوال یہ ہے، کیا آپ جانتے ہیں کہ ان دہشت گرد تنظیموں کی اپنی خواتین نہ تو خودکش حملے کرتی ہے، نہ اسلحہ اٹھاتی ہیں اور نہ ہی کسی احتجاج یا محاذ آرائی کا حصہ بنتی ہیں؟ جہاں فنڈنگ اور مالی معاملات کی مرکزی لائن ہے، وہاں انہی تنظیموں کی خواتین کو مالیاتی کنٹرول، فنڈنگ اور پروپیگنڈا کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر عائشہ اسلم BLA کے ہلاک کمانڈر اسلم بلوچ عرف اسلم اچھو کی بیٹی ہے، جو خودکش فدائیوں کا بانی بھی تھا۔ عائشہ اسلم BLA کی فنڈنگ اور فائنانس دیکھتی ہے اور سوشل میڈیا اکاؤنٹس اور ویب سائٹس کے ذریعے تنظیم کا پروپیگنڈا چلاتی ہے۔ عائشہ اسلم بیرون ملک بیٹھ کر سوشل میڈیا اور پروپیگنڈا لیکچرز کے ذریعے بلوچستان میں کمسن لڑکیوں اور بچوں کو گمراہ کرتی ہے۔ BLA کے کمانڈرز کی بیٹی ہونے کے باوجود اسے کبھی خودکش حملے کے لیے استعمال نہیں کیا گیا، جیسا کہ غریب بلوچ خاندانوں کی بیٹیوں کے ساتھ کیا گیا۔ اسی طرح فریدہ عرف پری، جو دہشت گرد تنظیموں کے اتحاد سے بننے والی تنظیم بلوچ راجی اجوائی سنگر کے خواتین ونگ کو دیکھتی ہے، ڈاکٹر علا گل عرف ماکو سربراہ بلوچ راجی اجوائی سنگر کی اہلیہ ہیں۔ فریدہ کا کردار بھی معصوم بلوچ خواتین کی ذہن سازی اور خودکش حملوں کے لیے سہولت کاری تک محدود ہے۔ وہ بھی بیرون ملک مقیم ہے اور اپنے شوہر کے ساتھ مل کر بلوچ خواتین کے استحصال میں ملوث ہے۔ فریدہ نے نہ کبھی اسلحہ اٹھایا، نہ خود کسی خودکش حملے میں شامل ہوئی۔ اسی طرح بلوچ یکجہتی کمیٹی کی مہرنگ بلوچ کے والد غفار لانگو BLA کے کارندے تھے، جو تنظیم کے اندرونی کارروائی میں مارے گئے۔ اس کی گواہی ماما قدیر بلوچ، سابق کمانڈر امام گلزار شمبے اور سرفراز منگلزئی دے چکے ہیں۔ اور غفار لانگو کے ساتھ بھی یہی کراچی میں ہوا۔ اس کے قریبی عزیز BLA میں تھا، تو غفار کا حالات سن کر اس نے BLA کو خیر بات کیا اور انہوں نے کہا کہ کل کو میرے ساتھ بھی ایسا نہ ہو۔
اصل سوال یہ ہے کہ یہ دہشت گرد تنظیمیں اپنی خواتین کو بیرون ملک بیٹھ کر فنڈنگ، میڈیا اور ذہن سازی کے لیے استعمال کرتی ہیں، جبکہ بلوچستان میں عام، غریب اور معصوم بلوچ خواتین کو سوشل میڈیا کے ذریعے پھنسایا جاتا ہے، ان کی ذہن سازی کی جاتی ہے اور دہشت گردی کے لیے استعمال کر کے ان کی عصمت دری کی جاتی ہے۔ یہ لوگ اپنی بیٹیوں کو خودکش حملوں میں کیوں استعمال نہیں کرتے؟ کیا اس لیے کہ وہ ان کی اپنی بیٹیاں ہیں؟